اور محمد و آل محمد صلوات۔ مشکل کشا کی بیٹی جو مشکل میں پڑی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، مشکل کشا کی بیٹی جو مشکل میں پڑی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، بازار سے بے مکنو چادر وہ چلی ہے، بازار سے بے مکنو چادر وہ چلی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، کس طرح تیری پالنے والی بھلا دیکھے، کیسے ضعیف باپ سینہ سینے سے کھینچے، موت اپنی بھی سانسوں کو ابھی روکی ہوئی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، سینے پہ ہے حسین کے بیٹھا ہوا لئیں، سینے پہ سونے والی یوں مر جائے نہ کہیں، خیمے کے در سے بچی ستم دیکھ رہی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، شام آ گئی غربت کی، نہیں ہے کوئی تو کیا، عباس کی بہن ہے یہ ہے بنت مرتضیٰ، ٹوٹا ہوا نیزہ لیے پہرے پہ کھڑی ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، زینب کو یاد راہ میں عباس آ گئے، بن بازوں کے گھوڑے سے جس طرح وہ گرے، چلتے ہوئے ناکے سے یہ ویسے ہی گری ہے، بنت علی کے لب پہ روانہ علی ہے، آنسو وہ کیسے پہنچے رسن میں بندھے ہیں ہاتھ،
کیسے کرے وہ صبر کہ قاتل ہے ساتھ ساتھ. اللہ سے مرنے کی دعا مانگ رہی ہے. بنت علی کے لب پہ روانہ دے علی ہے. داؤد تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی جس طرح سے پیدل علی کی لاڈلی چلی. پھولوں پہ چلنے والی وہ کانٹوں پہ چلی ہے. بنت علی کے لب پہ روانہ دے علی ہے. بازار سے بے مکنا چادر وہ چلی ہے. بازار سے بے مکنا چادر وہ چلی ہے. بنت علی کے لب پہ روانہ دے علی ہے. مشکل کشا کی بیٹی جو مشکل میں پڑی ہے. بنت علی کے لب پہ روانہ دے علی ہے. جزاک اللہ. یہ تھے داؤد نقوی، اور اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے ایک سلوات کی. سلوات. کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا. کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا. بے گور و بے کفن لاشا حسین کا. بے گور و بے کفن لاشا حسین کا. زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی. زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی. کڑیل جوان جو مر گیا بیٹا حسین کا. کڑیل جوان جو مر گیا بیٹا حسین کا. مشکیں سکینہ چھد گئی پانی
بھی بہ گیا مشق سکینہ چھد گئی پانی بھی بہ گیا شان کٹا کے سو گیا سخا حسین کا شان کٹا کے سو گیا سخا حسین کا غربت میں ہائے سید سجاد کیا کرے غربت میں ہائے سید سجاد کیا کرے قیدی بنایا جاتا ہے کنبہ حسین کا قیدی بنایا جاتا ہے کنبہ حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد جب ابن بطراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پر وہ محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجیں ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبتہ سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر مصیبتہ ہے آج تازہ داغے پدر مصیبتہ کاٹا گیا چھری سے جگر مصیبتہ کاٹا گیا چھری سے جگر مصیبتہ پر
تو دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو ہے غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھا کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی ہو وہی مقام جس جا پڑا ہوں قبر کا بھی ہو وہی مقام سر کے ناخانہ زاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بحروں بر عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائیے گا یہاں سے یہ نوحہ گر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر سچ ہے کہ بحر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پکی آخری نظر کس یاد سے حسین پکی آخری کس یاد سے حسین پکی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے
اللہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، اس ادارے میں عشرہ ثانی کی مجالس کا آغاز ہو چکا ہے اور قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب اب سے لے کر اور اتوار 14 جولائی تک مجالس فتح فرمائیں گے۔ 7:15 بجے مجلس ہوگی اور کل سے انگریزی کی مجالس بھی شروع ہو جائیں گی اور ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے سید صالح القزوینی۔ یہ دونوں مجالس 7:15 بجے سائملٹینیسلی دونوں ہالز میں ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ تعداد تشریف لائیں، مجلس میں شرکت فرمائیں۔ میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے دیگر صلوات فاتحہ۔ زحمت ہوتا ہے گور سورہ فاتحہ کے التماس سے ہمارے معظم مولوی کے جوان فرزند شہباز ابن معظم علی کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات برکات. سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، پارہ 27واں ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے.
ماشاءاللہ یہ ادارہ جو دنیا میں ایک انتہائی عزت و احترام سے اس کی شہرت ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ جس طریقے سے یہاں ازداریہ مظلوم کربلا مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جمیل عطا فرمائے اور یہاں کے رونق میں مزید اضافہ کرے۔ اور پتہ چلے کہ عاشور کے دن تو ماشاءاللہ بہت ہی یہاں پر مجمع تھا لوگوں کا، اور یقیناً یہ اخلاص کی بنا پر ہے کہ چونکہ اس ادارے کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی، تو الحمدللہ جو خدمت انجام دے رہے ہمارے شباب بھائی تو یہاں کے سب سے پانیت لوگوں میں سے ہیں، باقی ہمارے تمام بزرگان بھی اسی میں ہیں، مگر شباب بھائی تو ماشاءاللہ ایک وقت تھا کہ یہ سوز و سلام بھی پڑھتے تھے، مرثیہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھتے تھے، تو ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ خدا تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اس ادارے کی رونق میں اضافہ کرے، جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس پوری آبادی پر اپنی رحمت نازل کریں۔ مل کے درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ ارشاد قدرت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے ایک لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت، منافع للناس، اور اللہ بنی نوع انسان کے لیے منفعت بھی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیب، کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، مخفی طور پر کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ تو اس آیت میں تمام پیغمبروں کا تذکرہ اور سب کے غرض قیام عدل ہے، تاکہ بنی انسان عدل و انصاف پر قائم رہے۔ یہ ابتدا ہے، اور دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ذات کا آنا لازمی ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آنے والا زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو انبیاء کی بعثت بھی کی غرض بھی قیام عدل، اور آخری حجت خدا کی آمد کی غرض بھی قیام عدل۔ غور کیجیے گا اس بات، یہ کائنات بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ ہم کسی پتھر کے لیے نہیں کہہ سکتے یہ بے مقصد، ہم کسی پودے کے لیے نہیں کہہ سکتے بے مقصد، ہم کسی جانور کے لیے نہیں کہہ سکتے بے مقصد۔ ہو سکتا ہے میں دیکھنے میں بہت عجیب سا جانور نظر آ رہا، افریقہ کا بہت عجیب سا جانور دیکھا، نہیں کہہ سکتے بے مقصد، اس لیے کہ خالق کسی کو بغیر مقصد پیدا نہیں کر سکتا، ہم چاہے اس کا مقصد جانیں یا نہ جانیں۔ ہم کیا، انسان کا علم تو بہت ہی محدود ہے، اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت کم دیا گیا۔ تو انسان کا نہ جاننا اس بات کی علامت نہیں کہ اس کو کوئی مقصد نہیں۔ جب جمادات بے مقصد نہیں، نباتات بے مقصد نہیں، تو حیوانات بے مقصد نہیں، تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا؟ اسی بات کو قرآن نے کہا، ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے کہ ہم تم سے سوال کریں کیا تم نے کبھی کسی کو بے مقصد نہیں بھیجا تھا؟ کوئی شخص اپنے بیٹے کو، ملازم کو، ماتحت کو کہیں بے مقصد نہیں بھیج سکتا،
اگر آپ کے دفتر میں کوئی کام کر رہا ہے اور آپ نے اسے کبھی نیو یارک چلے جائے، اس نے آپ پوچھا کس لیے؟ کہا چلے جاؤ، اس کا مطلب آپ اسے ملازمت سے نکال رہے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ محمد پر۔ سفر چھوٹا ہو یا بڑا، ماضی کا ہو یا زمان حال کا ہو، ماضی میں انسان زیادہ وقت میں کم فاصلے طے کرتا تھا۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تو 8 دن خرچ ہوا۔ آج 8 گھنٹہ نہیں خرچ ہوتا، بلکہ بھائیہ چلے جائیں تو 50 منٹ پہنچ جاتے۔ تو چاہے ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے، یہ زمانہ حال کا سفر ہو جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے ہوتے ہیں۔ میں نے صبح کی نماز کراچی میں پڑھی، ظہرین کی یورپ میں، مغربین کی امریکہ پہنچ گئی، آدھی دنیا سے مٹ گئی 1 دن کے اندر، آدھے دن کے اندر، صبح سے مغرب تک۔ تو نہ ماضی میں یہ ممکن تھا کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہیں، زمانہ حال میں ممکن ہے۔ جب ہم خاطی انسان یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو ایک سفر پر بھیجیں اور کوئی مقصد نہ ہو، تو خالق عقل کیسے یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو زندگی کے سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو؟ انبیاء و مرسلین آئے اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ دعائے نظمہ میں پڑھتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہاں دعاؤں کا بڑا اہتمام بھی ہے، بلاغہ بھی ہوتا ہے اور باقی دعاؤں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تفسیر کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ عالم بھی آپ کو اچھے ملے ہوئے جلیل صاحب۔ تو دعا نظمہ میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں ابتدائی میں، اللہ نے جن لوگوں کو نبوت کے لیے منتخب کیا، عالم ارواح میں ان کا امتحان لیا اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد ہر تکلیف برداشت کرو، دنیا کے رنگینوں سے خود کو دور رکھو گے، یہاں کے مظالم کا سامنا کرو اور حق کا پیغام پہنچاتے رہو، اور جس کے جو امتحان میں جتنا پورا اترا اتنا ہی اس کو مرتبہ عطا کیا۔ تو جب سب امتحان میں پورے اترے تب اللہ نے ان کو عہدے پر فائز کیا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد اسی عہد کے ساتھ کہ ہر ظلم برداشت کرو۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، میں رضویہ میں رہتا ہوں اور جب سے وہیں رہتا ہوں، جب گھر سے نکلتا ہوں جو بھی ملتا ہے سلام کرتا ہے، احترام سے پیش آتا ہے۔ اگر میں کسی دن دیکھوں کہ تمام لوگوں کی نگاہوں میری نفرت ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا لیکن نفرت ہے، وہ دن کتنا سخت گزرے گا۔ 1 ہفتہ ایسا گزرے کہ جب گھر سے نکلوں لوگ نفرت سے دیکھیں، تو میں سوچ بھائی اس محلے کو چھوڑ دو کہیں اور چلا جاؤں، حالانکہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، نگاہوں میں نفرت ہے۔ ہم 1 ہفتہ نگاہوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس ایسی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹا مخالف، بیوی مخالف، محلہ مخالف، گھر سے نکلتے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ناسزا کلمات کہتا ہے، یہاں تک کہ ایک روز قوم کے سب لوگ جتنے 62 تھے، جتنے 62 لوگ تھے سب جمع ہو گئے، کہا نوح آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ چھوڑیں۔ کیا بات کرتے تھے؟ ہر نبی کی بنیادی بات ایک ہی ہوتی تھی، اے بندگان خدا، یہ بت تمہاری مخلوق ہیں، اپنی مخلوق کو سجدہ مت کرو، اسے سجدہ کرو جو تمہارا خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے۔ یہ ویسی کوئی بات تھی جس پر جھگڑ گیا؟ تو قوم نے مطالبہ کیا، اے نوح
یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا 950 برس اور کیجئے، مدت تبلیغ ہے 950 برس، پتھر کھانا، گالیاں سننا، ناصلہ کلمات سننا اور بات کہتے ہیں، یہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ جانتا ہے کہ اپنا پیغام کس کے سپرد کرے، کسے نبی بنائے۔ 950، یہاں تک کہ ایک روز ساری قوم کے جتنے باسط تھے، ثروت مند، دولت مند، طاقتور، سب جمع۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 آ کر جناب نوح سے کہا اے نوح آپ اپنی باتوں سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے کسی کے درمیان میں کھڑا کر کے ہر طرف سے اتنے پتھر لوگ مارتے رہے کہ مر جائیں۔ جب قوم یہ مطالبہ کر رہی تھی ان کا جواب کیا تھا؟ سورہ یونس آیت نمبر 71، جناب نوح نے قوم کے لوگوں سے کہا جو سب جمع ہوتے، اے لوگوں تو اپنی ساری طاقت جمع کرو، اچھی طرح غور کرو اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ۔ دیکھو میرا رب میری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جن ہستیوں کو ہدایت بشر کا ذمہ دار بنایا وہ کس منزل پر فائز ہے۔ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ اپنی ایک سے ہل سکتا ہے، الہی نمائندہ اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ عجیب بات ہے تمام پیغمبروں کی، ہر پیغمبر خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، رفتار و گفتار میں شائستہ، یعنی جتنی باتیں اٹریکشن کا سبب بن سکتی ہیں سب جمع۔ بات منطقی کر رہا ہے کہ لوگوں یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تمہاری مخلوق ہیں، ان کو سجدہ مت کرو۔ اپنی مخلوق کو سجدہ کرتے خالق کو سجدہ، اس پر وہ جھگڑے، اس پر وہ جھگڑے، لیکن کیا کہنا اس سے الہی نمائندہ۔ تو جناب نوح جو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں ان کے وقت سے لے کر آخری صاحب شریعت نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک، یہی سلوک، جب تک حضور نے اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا۔ مکے کی سب سے پسندیدہ شخصیت، سب سے پسندیدہ، کسی راستے سے گزر لوگ کھڑے ہو جائیں بھائی عبداللہ کا پسند آ رہا، دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے، دونوں کی خواہش ہو ہمارا فیصلہ عبداللہ کا فرض ہے۔ کوئی شخص گھر سے نکلے پہلی نگاہ حضور کے چہرے پڑ جائے، مطمئن ہے آج میرا دن انتہائی بابرکت گزرا۔ جب تک حق کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں انتہائی محبوب، اور جس دن سے کہنا شروع کہ بھئی تم نے بت خود بنائے، تمہاری مخلوق ہے، مخلوق کو سجدہ مت کرو، خالق کو سجدہ۔ اس دن سے وہی شروع، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کانٹے بچھا رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے انسانوں کی یہ بے عقلی بلکہ بد عقلی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اسی طرح ہندوستان جا کر دیکھ لیجئے یا دنیا کی وہ اقوام جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، کروڑوں بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، مندر میں رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے جیسا چاہے خود بنایا، کسی کے 2 ہاتھ بنا دی، کسی کے 4 ہاتھ بنا دی، کسی 6 ہاتھ بنا دی۔ شہباز بھائی تو جانتے ہیں اچھی طرح، باقی لوگ بھی جانتے ہیں۔ کسی کو مرد کی صورت بنایا تو وہ رام جی ہو گئے، کسی کا عورت کی صورت بنائی اور اچھا پینٹ کر دیا سیتا جی ہو گئی، کالا پینٹ کر دیا کالی مائی ہو گئی، انسانی پیکر بنا کے ہاتھی یہ سون بنا دی تو گیش جی ہو گئے، ایک پیکر بنایا دمبی بنا دی تو ہنومان جی ہو گئے۔
مندر میں رکھ دیا تو اب معبود ہے، جب تک بنا رہے جیسا چاہا بنایا، مندر میں رکھ دیا معبود ہو گیا۔ بیمار پڑے شفا مانگیں گے، بے روزگار ہو جائے روزی مانگیں گے، گھر میں جھگڑا ہو اسلام مانگیں گے، بیٹا نافرمان ہو اس کی شکایت کریں گے۔ یعنی جو کچھ نہیں کر سکتے اس سے سب کچھ مانگیں گے، جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل کام تھا، اور اس میں مخالفت میں پوری قوم۔ سرکار دو عالم کے بارے میں تو عجیب بات نظر آ رہا، سگا چچا، سگا چچا بدترین مخالف، اگرچہ مکہ پورا مخالف مگر ایک ہی نام لے کے کوسا گیا، تبت یدا ابی لہب۔ اور عجیب بات ہے، دو چچا، دو مشرق مغرب، اور دونوں کی چچی بھی ایسی، چچا صاحب جن کا نام ابو لہب ہے، جب پیغمبر کسی کو اپنے دلائل سے، قرآنی آیات سے قائل کر لیتے تھے، قریب ہو جاتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ، تو یہ ابو لہب پہنچ جاتا تھا، کہتا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹے کی طرح، آج کے اس پہ جنات سوار، اس کی بات مت سننا ورنہ تم پر بھی جنات ہے۔ تو وہ جو محنت کئی روز کی ہوتی ضائع ہو جاتی۔ اس کی بیگم صاحبہ جنگل جاتی تھی، خاردار لکڑیاں لاتی تھی، پیغمبر کے گھر کے آگے پھیلا دیتی، چونکہ دیوار بنی ہوئی تھی کہ گھر سے نکلیں پیر زخمی ہو جائیں۔ یہ ایک چچا تھے، اور ایک چچا ہوتی تھی سرکار ابو طالب عمران علیہ السلام۔ ان کی ماتا، ان کی اہلیہ جناب فاطمہ بنت اسد، مولا کی والدہ، 4 بیٹے اللہ نے ان کو دیے۔ جناب طالب، ان کی مناسبت ان کا لقب ابو طالب ہے، پھر عقیل، پھر جعفر تیار، پھر مولا، مگر اپنے ہر بیٹے سے زیادہ پیغمبر کو چاہتے تھے۔ کھانے کا موقع آئے گا سب سے پہلے پیغمبر کو پیش کیا جائے، کوئی تحفہ پہلے وہیں سے آئے گا پہلے پیغمبر کو پیش کیا جائے، کوئی تہوار کا موقع ہوگا پہلے پیغمبر، یعنی اپنے ہر بیٹے سے زیادہ پیغمبر کو چاہتے ہیں۔ اور سرکار مطالب کو تو شان ہی الگ ہے۔ دین الہی کا جو سب سے بڑا علمبردار کہیے اس دور میں، وہ سرکار مطالب علیہ السلام ہر بار اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، ہر بار اپنے سینے پہ لے رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر شاید آپ کی خدمت یا کہیں اور، کہ منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے۔ کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے۔ جب تک کچھ لوگ پرستار منات و عزا، جب تک کچھ لوگ پرستار منات و عزا، دین احمد کے پرستار ابو طالب تھے۔ اور چونکہ سرکار ابو طالب کو پورے عالم قریش سے مقابلہ کرنا تھا، تو کتنے بہادر میں تھے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، والد حیدر کرار ابو طالب۔ کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، والد حیدر کرار ابو طالب۔ اس سے حیدر کرار کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے ایک معجزہ بنا کر دیا سرکار دو عالم۔ دین الہی کی عظمت کے لیے بر صغیر کے ایک عالم نے بڑی اچھی کتاب لکھی اعجاز البلی، لکھتے ہیں کہ یوں تو پیغمبر کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے، مگر ان میں 2 معجزے سب سے بڑا۔
ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دو معجزے، ایک خاموش معجزہ، ایک بولتا ہوا۔ خاموش معجزہ قلب رسول پر اتارا، بولتا ہوا معجزہ اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر میں اتارا۔ فاطمہ بنت اسد آئیں غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھا، پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تجھے تیرے گھر کا واسطہ اور تیرے اس موجود کا واسطہ جو میرے شکر میں پروان کر رہا ہے۔ علی دنیا میں آئے نہیں ہے، وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ پالنے والے تیرے گھر کا بھی واسطہ ہے، اس موجود کا بھی واسطہ ہے۔ ادھر سے دعا جا رہی ہے، ادھر جواب دعا کے طور پر نیا در قائم ہو گیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار پاس کھڑی ہو اور دیوار اچانک شق ہو جائے تو قدم پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جب خانہ کعبہ میں نیا در پیدا ہوا تو جناب فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا، بلکہ کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، جس سے دو باتیں ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جو اسے حادثہ سمجھتی ہیں، ایک با بصیرت مومنہ ہے جو جانتی میں نے دعا مانگی، اللہ نے جواب دعا میں نیا در قائم کیا ہے، تاکہ جس دروازے سے بت پرست آتے ہیں آنے والا بت شکن ہے، دروازہ پہ نیا ہونا چاہیے۔ یا علی، تو پہلی وجہ تو ایک باب سے مومنہ ہے، جانتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے نیا در قائم کیا۔ دوسری وجہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں۔ غیروں اور مولا میں فرق یہ ہے، غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں، یہاں تک کہ سارا لشکر چلا جائے تب بھی علی موجود۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے تھے، پہاڑوں پر جا رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے یہ لوگ، کس قدر احترام تھا رسول کا، کتنی محبت تھی رسول کی۔ رسول بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے۔ سچ کہا کسی شاعر نے، یہ نشینان ساری جنگوں میں پیغمبر کا شرکت کرتے ہیں مگر بہت محفوظ شرکت کرتے ہیں، اتنی محفوظ شرکت کہ ساری جنگوں میں شرکت کے باوجود نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے چلے آتے تھے۔ شاعر نے سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور تو سب کے چلے جانے کے بعد بھی مولا ڈٹے ہوئے۔ عجیب جنگ ہے یہ جو مولا نے لڑی ہے۔ 3,500 کا لشکر تھا مشرکین کا، اور علی اکیلا۔ چند باوفا شہید ہو گئے، جناب حمزہ اور ایسے ہی چند افراد۔ ایک وقت آیا کہ پیغمبر کے پاس صرف علی، پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے؟ بہت سے سوالات پیغمبر اس لیے کرتے تھے کہ جواب سے کچھ حقیقت سامنے آ جائے۔ علی تم کیوں نہیں گئے؟ علی کے یہ جواب کی بڑی گنجائش تھی، کہتے آپ کی مدد کے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلاف بھی کیسے کروں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاشمی جوان ہوں، ہاشمی جوان میدان سے نہیں موڑتا، یہ بھی کہہ سکتے علم بردار لشکر ہوں، میں کیسے چلا جاؤں؟ لیکن نہیں، علی آج ایک فیصلہ کن بات فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کفر تو بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ گویا جو پیغمبر کو چھوڑ کر میدان سے جائے وہ میدان سے نہیں گیا، ایمان سے چلا گیا۔
بے شمار. اچھا یہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا پیغمبر کو چھوڑ کر جانے والے کی کوئی سزا لکھی ہوئی ہے؟ کسی نبی کو چھوڑ کر جانے والے کی کوئی سزا لکھی ہوئی؟ سورہ نمل میں جناب سلیمان کے حالات بڑی تفصیل سے، ان کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی، ساری دنیا کے بادشاہ، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، وحشی جانور پر حکومت، ہوا پر حکومت. چونکہ ساری دنیا کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو بادشاہ کے حیثیت سے انتظامات دیکھنے ہوتے تھے، نبی کے حیثیت سے پیغام الہی پہنچانا ہوتا. تو ساری دنیا میں کیسے جائے؟ اللہ نے اس کا انتظام کیا. اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا کہ ہوا کو حکم دیا کہ سلیمان کہیں جانا چاہیں تو فوراً لے جائیں. الفاظ قرآن، اگر یہ بات قرآن میں ہوتی نہ بیان کرتے. الفاظ قرآن، غدوها شہر ورباحها شہر. اگر سلیمان کو دن میں جانا ہو تو 1 گھنٹے میں ہوا اتنا فاصلہ طے کرا دیتی تھی جو 1 مہینے میں طے ہوتا. ورباحها شہر، اگر شام کو جانا ہو تب بھی ایسے ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں اتنی مسافت جو 1 مہینے میں طے ہوتا. اچھا اب دن میں جائیں گے اگر تو دھوپ پڑے گی سر پر. اللہ کو ناز برداری بھی منظور تھی. سارے پرندوں کو حکم تھا کہ سلیمان کے سر پر چھتری بنا کر، اور سارے پرندے اپنے پروں کو جوڑ کر چھتری بنا کر. اس میں ایک نزاکت، کسی پرندے کو غیر حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر پرندہ غیر حاضر ہو جائے تو کسی اور پرندے کو اس کی جگہ پر کرنے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ جگہ خالی ہو، پتہ چل جائے آج کون غائب ہے. اب ایک روز جناب سلیمان چلے، تھوڑی دور جانے کے بعد محسوس ہوا کہ سر پر دھوپ پڑ رہی. اچھا یہ دھوپ کیسے پڑ رہی، آج کون غائب ہے؟ انہوں نے غور سے دیکھا، پرندوں کی چھتری بنتی ہے، غور سے دیکھا کون غائب ہے. نظر آیا اچھا یہ جگہ جہاں پر حدود ہوتا ہے یہ نہیں ہے نظر. کیا فرمایا؟ مالی لا ارى الحدود، کیا وجہ میں حدود کو نہیں دیکھتا. اب یہاں سنیے کیا کہتے ہیں جناب مسلمان، مالی لا ارى الحدود، کیا وجہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی میں اسے سزا دوں گا، بلکہ قتل کر دوں گا. گویا نبی کو اگر بغیر اجازت چھوڑ کر پرندہ بھی چلا جائے تو واجب القتل بن جائے. جبکہ سلیمان نہ اولو العزم پیغمبر ہے، نہ صاحب شریف نبی ہیں، نہ زخمی حالت میں تھے، نہ جنگ ہو رہی تھی، مگر اللہ نے نبی کا یہ احترام رکھا ہے کہ اگر ان کی بزم کو چھوڑ کر پرندہ بھی چلا جائے تو واجب القتل بن جائے. تو جو سرکار دو عالم کو میدان جنگ میں زخمی چھوڑ کر دیتے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. انشاءاللہ تمہاری لا رہا کیا وجہ ہوئی حدود نہیں رہا. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بیان کی تو میں اسے سزا دوں گا. کیا زبان تو کرو تو سرکار دو عالم کو چھوڑ کر چلے. 3,500 کا لشکر علی اکیلے، ہر طرف سے تلوار آ رہی ہے، مگر کیا کہنا اس کو متحد کی ایسی بھرپور جنگ کی جس مبارک پر 90 زخم بھی لگ گئے. ایسی بھرپور جنگ کی کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا. ساتھیوں نے پوچھا ہم 3,500 ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا آج علی نہیں لڑ رہے ہیں، آج اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے. اور علی نے اپنے اللہ سے ایک ایسی تلوار مانگی جو حسین کے کام آئے، حسین کے کام آئے. جناب عقیل سے کہا کہ بھائی کسی ایسی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بہادر پیدا ہو، نسل بعد نسل بہادر ہو.
اور جناب عقیل جو کہ انصاب عرب کے انتہائی باخبر انسان ہیں، انہیں انتخاب کیا جناب فاطمہ کلابیہ کا۔ سن 25 ہجری میں جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی، سن 26 ہجری میں عباس نام پر تشریف لے۔ ایسا خوبصورت چہرہ کہ جس نے کہا یہ تو چاند بہر اترا، اس لیے اس وقت سے جناب عباس کا لقب قرار پایا قمر بنی ہاشم، یہ چاند خاندان بنی ہاشم۔ سن 26 ہجری میں ولادت ہے، سن 37 ہجری میں جنگ صفین ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے، تلوار نیزہ ہاتھ میں لیا اور میدان میں آئے تو ایسا محسوس ہوتا کہ بدی سے چاند نکل آئے، اور جس طرف رخ کرتے تھے فوجیں بھاگنا شروع کرتی تھی۔ مورخین کے الفاظ ہیں فوجیں یوں بھاگ رہی تھی جیسے شیر ببر کی آمد پر بھیڑ بکریاں بھاگا کرتی ہیں۔ جناب صالح نبی نے اس کو منظر کو پیش نظر لکھا ہے عباس صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، عباس جنگ کر لو حیدر کی زندگی، عباس ایسی جنگ کرو کہ دنیا دیکھ لے کہ جس فرزند کی علی تمنا کر رہے تھے عباس کی شکل میں آ چکا ہے۔ عباس قوت شبیری کا نام ہے، عباس فوج حسینی کی طاقت کا نام ہے، عباس اس ذات کا نام ہے جس سے صدی کو میں واپس ہے۔ انصار حسینی کو ڈھارس تھی کہ عباس موجود ہے، بیویوں کو ڈھارس سے ہمارے پردے کا محافظ زندہ ہے، بچوں کو امید تھی ہمارے لیے پانی کا انتظام کرنے والا زندہ ہے، حسین کی کمر مضبوط تھی، قوت بہادر زندہ ہے۔ کیسا وقت ہوگا جب جناب عباس آئے ہوگے اور مولا سے کہا ہوگا مولا صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کے انصار جا چکے، آوان جا چکے، گود کے پانے جا رہے ہیں، کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ امام نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ نظر یمین شمال، عباس نے مردوں داہنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا آپ نے بھی سردار بنایا تھا؟ جہاں لشکر جا چکا وہیں سردار لشکر کو بھیج دیجیے۔ فرمایا عباس اگر جانا چاہتے تو مشک سکینہ لے کر جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں، پانی لانے کی کوشش کرو۔ جناب عباس امام سے اجازت ملنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، آ کر فرمایا اے شہزادی مشک سکینہ دے دیجیے۔ پوچھا کہ آقا سے اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اتنی اجازت ملی، مشکیزہ لے کر جاؤ۔ جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے اب تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہو، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ اے عباس مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، چھوٹی تھی، بابا نے مجھ سے مستقبل کی ساری باتیں بیان کی تھی، اپنی شہادت کا ذکر کیا، بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا، پھر آج کے واقعات کا ذکر کیا۔ جب بابا آج کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی عباس میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے، مگر تمہارے جانے سے یقین آ گیا وہ وقت بھی نزدیک ہے جب بھائی کا سر نوکے نیزہ پر ہوگا، زینب اسیر ہوگی، کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا۔ عباس دلاور نے مشق سکینہ کو سنبھالا، فرات کی طرف چلے، فرات پر 8000 سپاہیوں کا پہرا تھا مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کا قدم روک سکتا۔ عباس گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نہر فرات میں داخل ہو گئے، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا، دشمن کی طرف اچھال دیا، گویا بتانا چاہتے دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں امتحان کے منزل میں۔ مشکیزہ بھر کر واپسی کے لیے روانہ ہوئے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، سکینہ نے سارے بچوں کو خیمے کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ جناب عباس جب خیمے اس کی طرف چلے ہیں تو سارے بچے جمع ہو گئے، شہزادی سکینہ سارے بچوں کو بتا رہے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو عالم بہت نزدیک آ گیا، میرا چچا آ رہا ہے۔ اسی دوران ایک دشمن نے عباس کے بازو پر حملہ کیا، بازو قلم ہو گیا، عباس نے ایڑ لگائی، تیزی سے چلے گئے، دیکھو دشمن نے پشت کی جانب سے دوسرے بازو کو قلم کر دیا۔
اب نہیں معلوم کس طریقے سے عباس نے مشکیزہ کو بھی سنبھالا ہوگا، علب کو بھی سنبھالا ہوگا، پوری طاقت سے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی طریقے سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، مگر ایک ملعون نے مشکیزے پہ ایسا تیر پھینکا کہ مشکیزے کا پانی بہ گیا، مشکیزے کا پانی بہنا تھا، عباس کی قوت جواب دے گئی۔ اسی دوران ایک ظالم نے سر پر دو گرد لگائی، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر تشریف لائے، امام کا آواز دی آخا ادری کا خواہ، اے بھائی بھائی کی مدد ہے۔ امام عالی مقام پہنچے، وہاں پر جہاں جناب عباس سیڑھیاں رگڑ رہے تھے، میرا امام زمین پر بیٹھ گیا، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا، فرمایا عباس تم جا رہے ہو، میں بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں، اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہنے لگے مولا بس اتنی خواہش ہے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ جب میں دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، تمنا ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ پوچھا پھر تو رکاوٹ کیا ہے؟ کہنے لگے مولا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہے، کیسے صاف کروں؟ امام نے رومال نکالا، عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے امام کو دیکھا، مسکرائے اور پھر رونے لگے۔ امام نے پوچھا عباس مسکرائے کیوں اور روئے کیوں؟ عباس نے کہا مولا مسکرایا تو اس بات پر کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی، مگر رو اس بات پر رہا ہوں اے مولا جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر علی کے آغوش میں تھا، جب علی دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر حسن کے آغوش میں تھا، جب حسن جا رہے تھے ان کا سر آپ کے آغوش میں تھا، مگر اے مولا جب تھوڑی دیر میں آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے کون ہوگا جو آپ کو سہارا دے گا؟ کون اپنے سانوں پر آپ کا سر رکھے گا؟ نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، عجب نہیں جنت سے روح سیدہ کی آواز آئے ہوگی آ میرے حسین آ جا، اے میرے گود کے پالے حسین آ جا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مجلس کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جب پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کا ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار مشکلات کو حل فرما، مرحوم شہباز کی مغفرت فرما، اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، اس ادارے کی جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رہبر معظم کے درجات بلند فرما، مملکت ایران کی حفاظت فرما، ان کے خلاف جارحیت اس کا خاتمہ فرما، اے میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو اس کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر خاتون محشر کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، اے علمدار وفا
بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے خون پانی کے عوض اپنا بہانے والے مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے پنجے تن اپنا کرم تجھ پہ کریں گے ہر دم پنجے تن اپنا کرم تجھ پہ کریں گے ہر دم پرچم حضرت عباس اٹھانے والے مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے آج جن ہاتھوں میں مشکیزیں میں باندھی ہے ترات آج جن ہاتھوں میں مشکیزیں میں باندھی ہے پرات کل یہی ہاتھ تھے خیبر کو اٹھانے والے لٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے کیا کہوں شعر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی دنیا غازی جب ردا سر
تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پجلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی لے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی دکھ میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی حسین 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 کیسے ہو مسلمان کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو 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 شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے
اسلام کے گھر میں ہے لگی آگ بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو در پر ہے بہن رنگ کی ذرا خاک اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ جس پر سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو یہ شام کا بازار محمد کی نواسی شام کا بازار محمد کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی دنیا سر اسلام ہے چادر تو اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ اچھی پھوپھی اماں میرے امو کو بلا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو زخم دل کے
دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے، دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر، لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر، تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر اکبر، میرا سحر والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر،